بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسرائیل نے جو 7 اکتوبر کو غزہ میں بربریت کے جس سلسلے کا آغاز کیا تھا وہ ہنوز جاری ہے، پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ فلسطینی مائیں قتل ہو رہی ہیں، فلسطینی بچے قتل ہو رہے ہیں، فلسطینی جوان قتل ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف عالمی برادری کی بے حسی بھی اسی طرح زوروں پر ہے، اور فلسطین کو کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا ہے، نہ اسرائیل کا اس ظلم سے کوئی ہاتھ روکنے والی قوت ابھی تک سامنے آئی ہے۔ فلسطین اور خصوصاً غزہ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور اس حوالے سے حماس جو کہ مزاحمت کر رہی ہے اسرائیلی جارحیت کا، حماس کی حکمت عملی کیا ہے، ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے حماس کے ترجمان جناب خالد قدومی صاحب۔ بہت شکریہ خالد بھائی، اور سب سے پہلے تو ہم اس دعا میں شریک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شہادتیں ہوئی ہیں آپ کے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں ان کو قبول کریں، اور بریفلی آپ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ صورتحال ابھی ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا انٹروڈکشن میں ہے کہ بہت بربریت ہے، جارحیت ہے۔ دنیا 7 اکتوبر کی وجہ سے اور طوفان الاقصی کی وجہ سے یوں لگ رہا ہے کہ پہلے بار اسرائیل کا اصل چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو گزشتہ صدی ہے وہ جتنا بھی کرائمز ہے اور جتنا بھی جرائم ہے اس جلاد اور اس درندہ کو دیکھا ہی نہیں۔ آج تو معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین میں کچھ ہوا کیونکہ اسرائیل کا نقصان ہوا۔ ہم بھلے آج 22,000 شہید ہمارا پاس ہے، ان میں سے 70% عورتیں ہیں اور بچے بھی ہیں۔ یہ آزادی کے راستے میں کہ ساری نیشنز دنیا میں دیا ہے، اور ان کا نتیجہ مثبت بھی ہوا ہے۔ ابھی ہمارا عوام جو اپنا استدفاست اور اپنے قابو میدان میں ہے کہ شہادتوں کے باوجود ہے اور قربانیوں کے باوجود، یہی اصل وجہ ہے جو اسرائیل کو نابود کرے گا، اور جیت ہمارا طرف آئے گا انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا ہے دنیا میں دو حصہ میں تقسیم ہوا۔ ایک آفیشیل سٹینس ہے جو مغربی طاقتیں ہیں، وہی ان کا رویہ ہے کہ جو ایک صدی سے چل رہا ہے، اور ہم چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے کہ بھائی آ جاؤ کچھ کرے، اسرائیل کو ختم کرے۔ ایک واحد کولونیل پاور ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں رہا کہ وہی اسرائیل ہے، اس کو کیوں تحمل کرتے ہیں ہم؟ دنیا اس کو کیوں برداشت کر رہی ہے؟ اس کو ختم کریں۔ اور دوسرا طرف سے کہ عوام ہے، آپ نے عوام کو دیکھا لندن میں، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ، 5 کانٹیننٹ میں ہے، عوام سڑکوں میں ہے، اسرائیل کے خلاف ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ اور یہاں کے اصل محاذ ہے کہ ایک مائل سٹون ابھی اس طوفان الاقصی بنایا کہ اب اسرائیل کو مزید ہم صبر اور تحمل نہیں کریں گے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے کہ فلسطینیوں کا رائٹ بنتا ہے جینا ہے جیسا دوسرا عوام ہے دنیا میں ہے، اور تسلیم کو اور اسرائیل کو ہیجمونی کے طور پہ 7 اکتوبر اس کے ہیجمونی ختم ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 7 اکتوبر کو پہل تو حماس نے کی، اور اس کے جواب میں اب یہ جتنے ہزاروں لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو حماس کی حکمت عملی آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی درست تھی؟ دیکھیں، جو بھی کیا فلسطینیوں نے 7 اکتوبر میں ہے، اگرچہ انہوں نے اس حکمت عملی خود ہی انہوں نے سٹارٹ کیا، یا انہوں نے کہ اسرائیل کا جو اٹیک ہو اس کو دفاع میں انہوں نے اپنا جہاد اور اپنا مزاحمت کو جاری کیا، دونوں حصے میں ڈیفنس ہوا۔ کیونکہ ایک اہم پوائنٹ ہے جو باٹم لائن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کولونیل کے نیچے زندگی، سامراجوں کے نیچے زندگی جی رہے ہیں۔ 7 اکتوبر سے پہلے سلیم صاحب ہمارے بچے بھی ویسے اپنا گھر میں شہید ہوتے تھے، قلت کی وجہ سے، محاصرہ کی وجہ سے۔ اس اسرائیل نے 600 گاؤں زمین سے نقشہ سے اڑا دیا ہے 72 سال 75 سال سے پہلے۔ کسی نے اس کو پوچھا بھی نہیں ہے کہ یہ ہولوکوسٹ نہیں ہے جو ہولوکوسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ 7 اکتوبر میں جب ہم نے دیکھا فلسطین فراموشی کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی بروک نہیں رہا اسرائیل کو۔ سیکنڈ تھنگ کہ ایک ایکسٹریمسٹ اور شدت پسند گورنمنٹ اسرائیل میں بن رہا ہے، فلسطینیوں کا کوئی حقوق نہیں ہے، اس لیے 7 اکتوبر آیا۔ اتنے جرائم کے بعد طوفان آنا تھا، اتنی جارحیت کے بعد طوفان ہی نہ تھا۔ ہم نے کہ کیوں تھوڑا سا کہ اس کے طرف سے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہے تھے، کیونکہ وہ شدت ہونا انپریسیڈنٹ۔ ہمارے مجاہدین نے واقعی اسرائیل کو سرپرائز کیا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی توقع کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، آپ لوگ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھے، اور مگر ہمارا پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ یعنی آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ یا ذلت کا زندگی ہے، یا آپ نے جس طرح کے دوسرے عوام دنیا میں اپنے آزادی کے لیے جد و جہد کیا۔ آیا الجزائر والوں نے جب 1.5 ملین شہید، ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی جنگ ہوئی ہے
جنگ کے نتیجے میں فلسطین سکڑتا گیا اور اسرائیل پھیلتا گیا. اس جنگ کا بھی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہی نتیجہ نکلے گا؟ تو جب یہ صورتحال ہو تو جنگ کو ایوائڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. تھوڑا سا آپ نے بات کو ریفریز کرنا چاہیے. چونکہ ہم تو ایک کنونشنل آرمی نہیں ہے، ہم گوریلا وار کرتے ہیں نا. گوریلا وار میں آپ کا 2 میجر مہم ہے. آپ نے آکیوپیشن کا جو خرچہ ہے اور اس کا ٹیکس ہے اس کو بڑھانا سیکیورٹی طور پہ اور اکانومی طور پہ، کہ جی آپ کا جو دشمن ہے نا، کیونکہ آپ کنونشنل آرمی نہیں کہ جی مطلب کلاسیکل آرمی ٹینکس آپ کے پاس ہے، تیار آپ کے پاس ہے، نہیں، آپ فدائی ہے، آپ مجاہد ہے. تو کیا کرنا ہے کہ ذلیل رہ کر زندگی گزاریں؟ نہیں، آپ نے حکمت عمل، آپ کا تھیوری کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا سائنسدانوں نے کہا لو انٹینسٹی وارفیئر. ایک جو کاسٹ آف آکیوپیشن ہے نا، آپ کو اس کو بڑھانا ہے سیکیورٹی وائز اور اکانومی وائز. دوسرے طرف سے بٹ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایٹ دی کاسٹ آف دا فلسطینین پیپل، بچے مائیں، ان کے جانوں کی قیمت پہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ 7 اکتوبر سے پہلے ہمارے جو بیلنس آف لاسز، ہر اسرائیلی کے سامنے 300 فلسطینی شہید ہوتے تھے کسی طوفان اقصی کے بغیر، ویسے گھر میں قلت کی وجہ سے اور ساری کی وجہ. اب تو فارمولا بدل گئی، اب تو ہر اسرائیلی سولجر کے سامنے ہے 5 یا 4 فلسطینی شہید ہو گئے. اب خود اندازہ لگا، جب وہ خود اسرائیل کہتے ہیں 4500، وہ آپ کو پتہ ضرب 3 لگا لیے تو آفیشیل ان کے فگرز ہیں. 4500 اسرائیلی سولجرز اور سیٹلرز ہیں کہ مارا گیا ہے اس 2 مہینہ سے کے اوپر ہے. اس کے بدلے میں 20,000 ہے، تو 1 to 4 ہو چکا ہے. ہمارے بہت عزیز بچے ہیں، کون پسند کرتا ہے کہ بچے قتل ہو جائے؟ لیکن جب آزادی کی راہ میں ہوتا ہے تو ہمارے عوام سمجھتے ہیں کہ جی یہ اس کا لذت کچھ اور ہے، نتیجہ آئے گا. یہ ساکت اور منافق عالمی برادری ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے. اچھا، ایک کنسپریسی تھیوری یہ ہے کہ ایران نے اور حزب اللہ نے آپ لوگوں کو بطور پراکسی استعمال کیا اور آپ کو دھکا دے کے خود وہ پیچھے ہٹ گئے. تو کیا ایران اور حزب اللہ کی حمایت سے آپ مطمئن ہیں؟ ایران اور حزب اللہ کیا کوئی بھی کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ طوفان الاقصی کے کیسا ہوا اور کب ہوا، سوائے ٹنل والے لوگ ہیں جو غزہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا لیڈرشپ کے ساتھ ہے، ان کے عوام کے ساتھ ہے. انہوں نے یہ منصوبہ کیا ہے اور یہ کامیاب ہوا، اسرائیل کو نابود کر دیا. اور یہ دیکھیں امت کو جو ہے نا جتنا جو بھی کردار ہے، صرف ہم ایران یا حزب اللہ کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ ہم ایران اور حماس ہمیں مدد بھی کرتے ہیں، ہمارا ساتھ شریک بھی ہوتے ہیں کہ سپلائی کرنے میں ہیں اور پولیٹکس میں، ڈپلومیسی میں. آپ نے دیکھا ان کا دورہ کیسا ہوا تھا، اور ساتھ ہتھیاروں میں پہلے سے دیتے تھے. لیکن 7 اکتوبر اٹ واز اے پیور پیلسٹینین سائنڈ آپریشن، اور اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے. عرب دنیا کا جو رد عمل ہے اس سے آپ لوگ مطمئن ہیں یا مایوس ہیں؟ مایوس ہوتا ہے کہ جس سے امید لگاتے ہیں. میں ابھی اس کو بولڈلی کہہ رہا ہوں کہ حالانکہ ہمیں شاید اس طرح نہیں کہنا چاہیے، چونکہ آپ نے اگر میرے لیے دعا کیا میں آپ کا شکر گزار ہوں، اگر آپ نے مجھے ٹینک بھی دیا پھر بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں. یار یہ ہمارا عوام ہے نا سلیم صاحب، عقیدہ کے مطابق ہم تو قبلہ اول مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں، ایسا ہی نا. یہ قبلہ اول مسلمان ہے جو OIC 1969 میں بنا ہوا ہے. صلاح الدین کا محراب کو جلانے کی وجہ سے جو اسرائیلی بندہ نے جا کر صلاح الدین کا محراب کو جلایا، اور بعد میں اسرائیلی گورنمنٹ نے کہا تھا یہ تو پاگل ہے. اور سوال یہ بھی ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہمارا مائیں ایسے پاگل کو پیدا نہیں کر سکتی ہیں. دوسرے طرف سے آپ دیکھ لیں جو آپ نے OIC بنایا اس دن سے آج تک آپ نے مسجد اقصیٰ کو کیا کیا ہے، وہاں القدس کو کیا کیا ہے؟ اپنا آپ سے پوچھے. یہ OIC میں جو اجلاس ہوا تھا ریاض میں، وہ ہمارا بھائی ہے، بہت ہی جتنے بھی 57 کنٹریز ہیں ہمارا سرب ہے، ہم ان کو بہت عزت کرتے ہیں. لیکن سوال ہمارا ہے اور ہمارے بچوں کا ہے کہ آیا ہے کہ عزت دار خاندان ہے جو غزہ میں دنیا اور عالمی برادری کی منافقت کی وجہ سے آزادی کے پرچم کو ہاتھ میں لے کر میدان میں آ کے اپنے مساجد کو اور اپنے چرچز کو اور ہولی شرائنز کو اور معصوم بچوں کو دفاع کرنے میں آیا کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ جہاں آپ آ کر رفح گیٹ کو کھول دے پانی پہنچانے کے لیے. ابو عبیدہ صاحب نے کہا تھا ہمیں تو آپ کا آرمی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کوئی مطالبہ نہیں کر رہے کہ ہمارا الحمدللہ وہاں کا جو مزاحمت والے لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا آیا کہ مسلم امہ کے اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آج پانی تک بھی نہیں پہنچا سکتے ادھر.
یار یہ جو عزت دار خاندان ہے جو 60% ہمارے گھروں کا مسمار ہوا ہے ابھی سڑکوں میں فون کرتا ہوں ادھر ہے کہ اپنے عوام سے تسلی دینے کے لیے، وہ کہتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے خالد بھائی۔ یہ عزت دار لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، فلانتھروپسٹ ہیں، یہ ابھی تک ہم سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیوں 7 اکتوبر ہوا ہے؟ ابھی میدان میں ہے کہ قتل و غارت ہو رہی ہے، وہ کہاں ہے خلیفہ جو پاکستانی عوام اور حکومت کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستانی عوام اور حکومت ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل بہت شکر گزار ہوں۔ عوام سے یہ مطالبہ کیا جائے اور بلکہ ان کو شکر کرنے کے بعد کہ ان کی امداد اور الحمدللہ رفع گیٹ تک پہنچ چکا بہت زیادہ تعداد میں، اور انفارچونیٹلی کہ ڈائلما یہ ہے کہ وہ گیٹ صحیح طرح نہیں کھلا، ڈیلی صرف 100 ٹرک اندر آتا ہے یار۔ اور جنگ کے دوران یونائٹڈ نیشن کے مطابق وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیلی نیڈ غزہ کے 1000 ٹرک ہے، تو جب 100 ٹرک آتا ہے تو پھر اس سے کیا قطرہ ہوتا ہے۔ لذا کہ ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں اپنا دوست بھائیوں اور بہنوں کا پاکستانی اور مزید اپنا ایکٹیویٹیز کو جاری رکھے، کیونکہ یہ خیراتی مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ یہ انسانی مسئلہ ہے لیکن یہ تقدیر حق اور باطل کا ہے، آپ نے اس میں حصہ لینا۔ پاکستانی گورنمنٹ الحمدللہ آج انہوں نے وہیں اس عقیدہ کے مطابق، اسلام کے مطابق انہوں نے فلسطین کا حمایت کیا۔ صرف ہم اپنا قائدین سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا فکر ہونا چاہیے فلسطینیوں کے بارے میں، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا کے بارے میں الحمدللہ آج تک کسی نے بات نہیں کیا، لیکن جب کوئی کہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن پھر ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں مسئولین سے اور قائدین سے ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے ہمیں اطمینان بھی دیا ہے کہ سولوشن کا فارمولہ تو کنگ عبداللہ نے پیش کیا تھا، اور اس وقت کی فلسطینی قیادت نے بھی اس کی ایک موقع پہ تسلیم کر لیا تھا۔ قائد اعظم صاحب نے کچھ اور کہا۔ قائد اعظم صاحب نے 37 میں لکھنؤ میں انہوں نے کہا یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کسی کا رائٹ بھی نہیں ہوتا، یہ فلسطینیوں سے جا کر پوچھے۔ میں وہیں عرض کر رہا ہوں، ہم 2 اسٹیٹ کے خلاف ہے، ہم تو اسرائیل کو نابود کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا آپ الٹا تجزیہ کہہ دیں کہ جی ہم اپنے آزادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایک روگ اسٹیٹ اس کے نام ہے اسرائیل ہے، آپ اس کو پسند کرتے ہیں نہیں پسند کرتے، وہ یہ یونائٹڈ نیشن جو منافق ہے اس کو ممبرشپ دے دیا، میں اس کو ریکگنائز نہیں کروں گا، اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ آپ آئے ابھی جینوسائیڈ کو روکیں، آئے کہ وہاں کے عوام کے حالات کو بہبود کریں، ان کو سکھا دیں آزادی کا مطلب کیا ہے، اور فلسطینی کا ریاست بنا لیں۔ اس کو ہم کیوں ٹچ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم فکر کیوں کریں؟ کوئی بھی ایسی بات کہ جس سے رتی بھر بھی فلسطینیوں کی دل شکنی ہو وہ کرنا ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، اس لیے میں انتہائی ادب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لیڈر کا کام تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے جان و مال کا تحفظ کرے۔ مجھے تو پہلے فلسطینیوں کی زندگی چاہیے، اس کے بعد سرزمین چاہیے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حماسی قیادت اسماعیل ہائنیہ صاحب اور خالد مشعل صاحب اور باقی لوگ تو آ کے قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا باقی بیرونی دنیا میں ہیں لیڈرشپ، اور وہاں معصوم اور نہتے فلسطینیوں کو ان کے سپرد چھوڑا ہے کہ وہ، تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ کمانڈر فیلڈ پہ موجود ہو کے کمانڈ کرتا؟ کمانڈر فیلڈ میں ہے، اس جنگ کا لیڈر ہے شیخ یحییٰ سنوار ہے۔ یحییٰ سنوار وہ مجاہدین کے ساتھ ٹنل کے اندر ہے، اس جنگ کا قائد ہے ابو خالد الضیف ہے، وہ بھی ٹنل کے اندر ہے۔ اس جنگ کا قیادت ہے مروان ابو راس ہے، وہ بھی اندر ہے۔ اسماعیل ہنیہ صاحب اور خالد مشعل صاحب باہر ہے، کیونکہ اسرائیل نے ہمیں اجازت نہیں دیا وہاں جانے کا۔ دیکھیں وہی کہ آپ نے ایک بہت اچھا سوال اٹھایا ہے، کیونکہ عوام کو نہیں پتا کہ فار ایگزامپل آپ ہے کون ہے فلسطینی کے طور پہ۔ میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں میں فلسطینی ہوں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ فلسطین جا سکتے ہیں، میں کیوں باہر ہوں، میں بھی جانا چاہیے۔ خالد بھائی اور اسماعیل بھائی کو تو دور کی بات ہے، مجھے جانا نہیں دیں گے، نہ مصریوں نے جانا دینا، نہ اردن والوں نے جانا دینا۔ اور وہاں کے اگر انہوں نے بالفرض مجھے جانا دیا ویسٹ بینک میں، اسرائیل دوسرا دن مجھے گرفتار کرنا، گرفتاری کے منظور ہے، شہادت منظور ہے، مگر مجھے جانے دے۔ بہت شکریہ خالد قدومی صاحب، یقیناً آپ کے بچے خون سے جواب دے رہے ہیں، اور جو قربانیاں فلسطینی عوام دے رہے ہیں اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد فلسطینیوں کو آزادی کی نعمت نصیب کریں۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی کی سیاست پہ بات ہوگی۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، حامی ہو یا مخالف ہو، اس حقیقت سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ جماعت اسلامی
ان جماعتوں میں سے ایک ہے جس کے اندر حقیقی جمہوریت ہے، باقاعدہ امیر کا انتخاب ہوتا ہے، خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ اب جب کہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو دیگر اکثر پارٹیوں کے نہ تو منشور سامنے آئے ہیں، نہ کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے ہیں، لیکن جماعت اسلامی یہ منشور بھی سامنے لے آئی ہے اپنا انتخابی، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی اپنے امیدواروں کو ٹکٹ بھی دے چکی ہے، اور جماعت اسلامی کے ہاں دوسری جماعتوں کی طرح ٹکٹوں کے لیے جھگڑے بھی دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کس بنیاد پہ انتخابات میں جا رہی ہے، کیا توقعات ہیں اس کی قیادت کے، اور کیا جماعت اسلامی خاطر خواہ نتائج دے سکے گی انتخابات میں یا نہیں، ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر فرید احمد فراچہ صاحب کو، سابق رکن قومی اسمبلی ہیں، جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر ہیں، اور جماعت اسلامی کے انتخابی سیل کے سیکٹری بھی ہیں۔ بہت شکریہ فرید احمد فراچہ صاحب۔ بنیادی نکات اس منشور کے کیا ہے، کس نعرے کے ساتھ اور کن دعووں کے ساتھ آپ عوام کے پاس جا رہے ہیں؟ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اسلامی، جمہوری، فلاحی اور خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان بنائیں گے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے منشور میں معاشی نقطہ نظر سے بھی، سیاسی نقطہ نظر سے بھی، جمہوری لحاظ سے بھی، اور پاکستان کی ترقی کے لیے وہ نکات دیے ہیں کہ جن کی بنیاد پر پاکستان فی الواقعہ دنیا میں آگے جا سکتا ہے۔ تو جماعت اسلامی نے اس منشور میں جاگیرداری کا خاتمہ بھی رکھا ہے۔ ہم نے یہ رکھا ہے کہ مراعات جو شاہانہ حاصل ہیں ان کو ہم ختم کریں گے۔ یہ مفت بجلی اور مفت پٹرول اور بڑی بڑی گاڑیاں، 3 کلومیٹر فی لیٹر چلنے والی گاڑیاں، یہ ہم ختم کریں گے۔ یہ کس استحقاق کی بنیاد پہ ہے؟ پھر ہم نے اس اپنے منشور میں یہ بات بھی رکھی ہے کہ جو کمرشل پراپرٹیز ہیں سرکاری، یہاں پہ بڑی بڑی 100 کنال کی کوٹھیاں ہیں، انگریز کے دور کی چھوڑی ہوئی انتہائی کمرشل جگہ پہ، ان کو ہم زر مبادلہ کی بنیاد پہ پاکستانیوں کو بیچیں گے تاکہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو۔ زراعت میں اضافہ ہمارے پیش نظر ہے، برآمدات میں اضافہ ہے۔ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا کہ جس کی نہ برآمدات ہیں نہ زراعت ٹھیک ہے۔ تھرمل پہ 60 روپے یونٹ والی بجلی پہ ہمیں کس نے دھکیلا ہے؟ وہ ساری پارٹیاں جو کسی نہ کسی انداز میں اس میں ہیں شریک، وہ ساری مجرم ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس میں ڈیم بھی بنائیں گے، سولر پینل بھی پاکستان میں بنائیں گے، ونڈ کو بھی ہم استعمال کریں گے، اور بجلی میں ہم پاکستان کو خود کفیل۔ اچھا، سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ خوشحال کا استعمال ہوا ہے۔ جی ہاں، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان، پھر خوشحال صوبے، خوشحال بلوچستان، خوشحال خیبر پختونخوا، خوشحال سندھ، خوشحال پنجاب، خوشحال آزاد کشمیر، پھر خوشحال معاشرہ، خوشحال اور محفوظ عورت، محفوظ اور خوشحال بچے، خوشحال نوجوان، خوشحال سمندر پار پاکستانی، خوشحال کسان۔ کیسے خوشحال بنائیں گے؟ یعنی اس سے آپ سمجھ سکتے کیا ہیں آپ لوگوں نے اس پہ کوئی ہوم ورک کیا ہے؟ کوئی روڈ میپ ہے آپ کے پاس؟ افراد رجال کار ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل۔ اچھا، ایک تو یہ ہے نا کہ یہ ہمارا آپ جذبہ سمجھیں کہ ہم محض اسلامی اصطلاحات استعمال کر کے، اور وہ بھی ہیں، یعنی اسلامی پاکستان بنے گا تو وہ خوشحال ہوگا، لیکن ہم نے یہ تصور دیا ہے کہ فی الواقعہ ایک اچھی دیانتدار حکومت خدا سے ڈرنے والی ہو تو ہر چیز خوشحال ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس ایک تو اپنی ہماری مجالس قائمہ ہیں، پھر ہمارے جو ہیں تھنک ٹینک ہیں، پھر 1000 سے زیادہ PhDs ہمارے پاس رجسٹر ہیں مختلف شعبہ زندگی کے، جن کے ساتھ ہم یہ چیزیں کنسلٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے پھر ہماری اپنی برادر تنظیمات ہیں، مزدوروں میں، کسانوں میں، وکلاء میں، اساتذہ، طلباء، ہم نے سب سے ڈسکس کیا ہے، اور ہم یہ عملی چیزیں ہیں، ان میں کوئی ہم نے خواب نہیں رکھے کہ ہم ایسی خواب و خیال کی دنیا وہ آباد کر دیں۔ ہم نے پریکٹیکل چیزیں ان پہ ڈسکس کیا ہے، ماہرین سے کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جب ہوں گی، مشکلات تو آئیں گی، یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بٹن دبانا ہے اور چیزیں ٹھیک ہونی ہیں، لیکن جب ہم نے عزم کیا ہے، ہم نے کراچی کو کر کے دکھایا۔ جو کراچی کا بجٹ تھا اس کو 4 ارب سے بڑھا کر 42 ارب پر نعمت اللہ خان جو ہے وہ لے گئے تھے۔
تو وہ کرپشن روک کے، یعنی اس ملک میں اتنی گنجائش ہے، سود کا خاتمہ آپ کریں اور کرپشن کا خاتمہ کریں تو آپ کے وسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ یہیں پہ جب سود کا آپ خاتمہ کریں گے تو اس وقت تو عالمی معیشت بھی سود پہ استوار ہے، بینکنگ نظام بھی سود پہ استوار ہے، تو سود کو جب آپ ختم کریں گے تو پھر عملاً معیشت کیسے چلائیں گے اور مغربی دنیا کے ساتھ کیسے کام کریں گے؟ صحیح بات ہے، لیکن سود جو ہے اس کے بغیر 500 بینک دنیا میں اس وقت کام کر رہے ہیں، 16 مغربی ممالک ہیں جو زیرو انٹرسٹ پہ اپنی بینکنگ کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ ماڈل تو موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ بات ہے کہ جب یہ معاملہ ہم کر لیں تو ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی، ہمارے عدالتی فیصلے بھی، عالمی سطح پہ ہمیں کوئی مشکل نہیں آئے گی کہ ہم ان کو قائل کر سکیں کہ ہم جو ہے وہ اس کو سود کے خاتمے کو ہمارا ایک آئینی تقاضا بھی ہے اور عدالتی بھی ہے، تو ہم قائل کریں گے، اور اگر نہیں بھی ہوگا تو ہم اس کا حل کریں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کٹ جائیں، لیکن سود جو ہے بہرحال اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے، اس کے خلاف عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں۔ نیت اگر ٹھیک ہونا جی تو یہ بہت زیادہ جی، پاکستان کی جو معاشی مسائل ہے اس کی ایک بڑی وجہ اور اہم جڑ جو ماہرین بتاتے ہیں وہ آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہے۔ آبادی پر کنٹرول کے لیے اس منشور میں کچھ نہیں ہے، تو آبادی کو کنٹرول کیے بغیر معیشت کو آپ کیسے بہتر بنائیں گے؟ اچھا، ہم نے اس کو بھی رکھا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات میں عرض کروں کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو آبادی تو خود ایسٹ ہے، وہ لائبلٹی نہیں ہے۔ چائنا کی آبادی، دنیا کے بے شمار ممالک کی آبادی، لیکن اس کے لیے بھی ہم نے اس میں رکھا ہے کہ ماں اور بچے کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے خاندان خود اس بات کا فیصلہ کرے کہ خاندان جو ہے اس میں بچے کی تعلیم اور پرورش وہ ٹھیک طریقے سے ہو۔ اچھا براجی صاحب، یہ سارے خواب تو شرمندہ تعبیر ہو سکیں گے تب جب آپ آئیں گے اقتدار میں۔ اقتدار میں آپ لوگ کیسے آئیں گے؟ اس وقت تو 2-3 صوبوں میں جماعت اسلامی کہیں جو ہے بڑی پارٹیوں میں بھی شمار نہیں ہو رہی ہے انتخابی لحاظ سے۔ دیکھنا سلیم صاحب، بات یہ ہے کہ جی کوئی بھی پارٹی جب ووٹر کو قائل کر لے تو ہمارا ووٹر جو ہے وہ ایک اچھا ووٹر ہے، یعنی یہ ہے کہ جاگیرداری نظام میں جکڑا ہوا، کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کے اندر جکڑا ہوا، اس کو اگر ہم قائل کر لیں کہ جی آپ یہ بھی پارٹی وہ بھی پارٹی، نئی پرانی سب آزما چکے ہیں، ایک موقع جماعت اسلامی کو دیں۔ ہمارے پاس ریکارڈ ہے جو کراچی کا، دیگر ہم لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں کہ اگر کرونا آئے تو جماعت اسلامی مدد کرے، اگر زلزلے آئیں تو جماعت اسلامی آگے آئے، اگر طوفان اور کوئی سیلاب آ جائے تو جماعت اسلامی۔ تو جب آپ جماعت اسلامی پہ وہاں اعتماد کرتے ہیں اور نوٹ دیتے ہیں تو ووٹ بھی دیں، تو جماعت اسلامی آپ کا نوٹ کو اگر ضائع نہیں کرتی تو ووٹ کو بھی لیکن ضائع جماعت نہیں اسلامی کرتی۔ نے ماضی میں مسلم لیگ نون سے بھی اتحاد کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جی وائی اور دیگر دینی جماعتوں سے بھی اتحاد کیا ہے، تو اتحاد کی کوئی کوشش آپ کی طرف سے ہوئی اس مرتبہ کسی جماعت کے ساتھ؟ انہی اتحادوں سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اتحادی سیاست سے ہمیں کنارہ کشی کرنی چاہیے، اور اب ہماری شورا نے 2018 کے الیکشن کے بعد یہ طے کر لیا کہ ہم اتحاد نہیں کریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، دینی جماعتوں سے بھی ہو سکتی ہے، ان جماعتوں سے بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے منشور کے قریب قریب ہیں، لیکن وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، یعنی نہ ہم ان کی قیادت مانیں گے، نہ ہم یعنی وہ صرف ووٹر کی سہولت ہے کہ اس کو ایک جگہ پر اگر ایک جیسی 2 پارٹیوں میں سے کسی کو ووٹ دینا ہے تو اس کے سامنے ایک نمائندہ ہو، یہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کریں گے۔ سیکیورٹی بھی کوئی مسئلہ ہے کیونکہ امیری جماعت اسلامی سراج الحق صاحب پہ ایک خودکش حملہ ہوا، شکر ہے اس میں وہ بچ گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو سیریس تھریٹس ہے، تو سیکیورٹی بھی جماعت اسلامی کے امیدواروں کے لیے ایک ایشو ہے۔ ویسے تو اللہ کی حفاظت میں ہے جی، لیکن یہ ہے تو حکومتوں کی ذمہ داری کہ وہ اس کو کریں، اور بحیثیت مجموعی ہم ملک میں امن کی وہ فضا لائیں کہ جس کے اندر انتخابات وغیرہ ٹھیک طریقے سے ہو جائیں، ہر انتخاب میں
کوئی نہ کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں. یہ مطلب اس کی بنیادی فکر مندی تو حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو کرنی چاہیے. جماعت اسلامی اپنا جس حد تک تحفظ کا نظام ہو سکتا ہے امیر جماعت کے لیے، اور وہ ہم نے کیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اصل حفاظت اللہ. مولانا فضل الرحمان صاحب تو کہتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ان میں انتخابات نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں کہ حالات سازگار بنانے سے قبل انتخابات کو ملتوی کیا جائے. تو جماعت اسلامی کی کیا سوچ ہے؟ آپ وقت پر انتخاب چاہتے ہیں یا آپ بھی چاہتے ہیں کہ امن و امان کی بحالی کے لیے اس کو ملتوی کیا جائے؟ مطلب کوئی ہم تو بالکل بر وقت انتخاب چاہتے ہیں. پہلے انتخاب لیٹ ہوا ہے، یہ 60 دنوں بعد ہونا چاہیے تھا. 3 دن پہلے اسمبلیاں توڑ کے اس کو 90 پر کر دیا گیا. پھر وہی مردم شماری جو اپریل میں مکمل ہو چکی تھی اس کو ڈیلے کرتے کرتے پھر اس مردم شماری اور اس کی بنیاد پر حلقہ بندیاں ان کے لیے مزید وقت لیا گیا. تو پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ 8 فروری سے آگے اسے نہیں جانا چاہیے. بہت شکریہ جناب فرید احمد فراج صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ایک مختصر بریک اور واپس آئیں گے تو بات کریں گے نون لیگ کی سیاست. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. اس سیگمنٹ میں بات ہوگی مسلم لیگ نون کی سیاست پہ، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما جناب محمد حنیف عباسی صاحب. عباسی صاحب پہلے تو بہت مبارک ہو، آپ اپنے مقدمے میں بری ہو گئے، اس کے بعد پہلی مرتبہ آپ سے مکالمہ ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ کن آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے نا کہ بھئی انتقامی سیاست ہو رہی ہے، لوگوں کو اندر کیا جا رہا ہے. تو بریفلی ذرا بتا دیجئے کہ آپ کا مقدمہ کتنے عرصے چلا، کس طرح آپ کو ڈسکوالیفائی کیا، کن جیلوں میں رہے؟ ہاں، میں پہلے تو صافی صاحب آپ کا بالکل ممنون و مشکور بھی ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ کہ پہلے دن سے آپ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، دیکھا، لکھا، اور مجھے آج فخر ہے آپ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہ کم از کم میں نے آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے، اور میرا تو میں 3 جیلوں میں رہا جی. میں کیمپ میں رہا، ڈیالہ میں رہا، اٹک میں رہا، اور رات کو 2 بجے اٹھا کے، اور میں نہ دیسی مرغی تھی میرے پاس، نہ مکھن تھا، اور نہ ہی 90 فٹ کا بڑا گھر تھا، بلکہ میں 6x6 میں رہتا تھا نہیں مگر رکھا جاتا تھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے مقدمے میں 2 اگست میری ڈیٹ تھی، پیچھے لا کر الیکشن سے 4 دن پہلے جو میرا پولیٹیکل اپوننٹ ہے اس کی خواہش پر، اس کی ڈیمانڈ پر مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا. اچھا، اور وہ الیکشن سے کچھ ہی دن پہلے فیصلہ سنایا گیا تھا؟ جی 4 دن پہلے جی. مطلب یہ کبھی نہیں ہوا. صافی صاحب ذہن میں رکھیں، آپ بھی مقدمات یعنی آپ کی تاریخ 2 اگست کو تھی، اس کو جولائی میں لایا گیا. پھر فوجداری مقدمے میں خدا نہ خواستہ اگر میرے اور آپ کے درمیان ہے تو کوئی تیسرا بندہ نہیں آ سکتا. دیوانی میں آ سکتے ہیں 70 بندے آ سکتے ہیں. ایک 3rd پرسن اٹھتا ہے، وہ عدالت جاتا ہے، کہتا ہے نہیں وہ باسی کا فیصلہ کریں. اور ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسا صاحب یہ ساری چیزوں کو کرا کے تو وہ ان حالات کو پیدا کرتے ہیں. اور جب ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں تو عظمت سعید صاحب ہمارا کیس سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ فیصلہ جو ہے 10 دن میں ہی کریں. اور میں وہ شخص ہوں، آپ کو یاد ہوگا، جو جب اپنی حکومت بھی تھی ان کو بھی یہی کہتا تھا، باقی دوستوں کو بھی یہی کہتا تھا کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کروا دیں، جلدی کروا دیں، میرے مقدمے کو کنکلوڈ کروا دیں، یعنی میرا ٹرائل کنکلوڈ کرا دیں. میں واحد آدمی ہوں جس نے کبھی پہلے ٹرخا رہے تھے اور جب الیکشن کا وقت آ گیا تو پھر تاریخ آگے کر دی. ٹھیک ہے، تاریخ پیچھے کر دی. اور میں واحد آدمی ہوں صافی صاحب. میں نے جب بیل لی ڈے 1 سے 2012 سے چلا، یہ میں 12 سال 11 سال اس مقدمے کو فیس کیا. میں نے پہلے بیل لی ہائی کورٹ سے، پھر سپریم کورٹ نے اس کو کنفرم کیا. وہ بیلیں لینے سے ٹرائل کورٹ جو 6 سال چلا، آپ یقین مانیں میں نے ایک دن بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش نہیں کیا، میں نے ایک دن بھی رخصت نہیں مانگی. مجھے معلوم تھا الیکشن سے پہلے کہ اشارہ ہو گیا تھا یا عمر قید یا سزائے موت. ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتا رہا، لوگوں میں جاتا رہا، ملتا رہا. الیکشن کمپین عروج پہ تھی. یعنی دیکھیں نا، جو میرا پولیٹیکل اپوننٹ ہے وہ مجھ سے کبھی جیتا نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کبھی نہیں جیتا. تو اس کے پاس یہی آخری اربہ رہ گیا تھا
لیکن میں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا، جب اللہ نے مجھے سرخرو کیا یہ اکتوبر میں 18 اکتوبر 2023 میں بری کر دیا مقدمے سے، بیل تو مجھے ملی تھی 11 اپریل 2019 میں، اور سزا بھی رات کے کس وقت سنائی؟ 11:30 بجے، رات 11:30 وہ بجے صبح 8 بجے مجھے بلایا، پھر جج صاحب آئے 11 بجے، انہوں نے کہا جی میں 1 بجے سناؤں گا، پھر انہوں نے کہا 3 بجے سناؤں گا، پھر انہوں نے کہا 6 بجے سناؤں گا، کرتے کرتے 11:30 بجے پہلے انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ نہیں بھائی صاحب میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا کس بات کی معذرت کر رہے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے عمر قید کی سزا سنا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں مجبور ہوں۔ یہ تو آپ وہی بتا سکتے ہیں اگر ان کو پوچھا جائے۔ اچھا، آپ نے اتنی بہادری سے جیل کاٹی، آخر میں آپ بے گناہ بھی ثابت ہو گئے، بری بھی ہو گئے، تو آپ کو تو بڑا سینہ تان کے اپنے حلقے کے عوام کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اپنا حلقہ بدل دیا، کیوں؟ ہاں نہیں، حلقے دونوں، جیسے میرا پولیٹیکل اپوننٹ کہتا ہے نا، تو میں بھی 56-57 کی سیاست کرتا ہوں، جو پرانا 55-56 تھا، میں دونوں جگہ پہ، کیونکہ میرا کاروبار ہمیشہ پرانے 55 میں رہا جو اب نیا 56 ہے، اور میرا گھر بھی ہمیشہ سے 55 میں رہا ہے جو اب نیا 56 ہے، تو میری ٹریڈر کمیونٹی، میرے اور دوست جاننے والے، وہ ذرا بھاری اکثریت میں اس علاقے میں موجود ہیں، لیکن لیڈرشپ کے کہنے کے اوپر سارے اقدامات کیے جاتے ہیں، ذاتی پسند ناپسند تو ہوتی نہیں ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں شیخ صاحب سے پیار بھی بہت ہے، اور میں نے تو یہ جب مجھے اللہ نے سرخرو کیا تو میں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے تو جا کے کہا تھا نا کہ اگر یہ جیل جائے گا تو میں الیکشن لڑوں گا، تو میں نے صافی صاحب یہ کہا ہے کہ شیخ صاحب میدان میں رہیں گے تو میں الیکشن لڑوں گا، یعنی میں نے ان کی جیل جانے کی خواہش نہیں کی، نہ سزائے موت کی، نہ عمر قید کی، نہ دہشت گردی کے مقدمات کی، یہ میں نے خواہش نہیں کی، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر کھرا جائے گا 9 مئی کا تو وہ اس شخص کے پاس بھی جائے گا۔ آپ یعنی خود یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل بھی نہ جائیں، ان کے کاغذات بھی ریجیکٹ نہ ہو اور آپ مقابلہ کر لیں؟ جی بالکل، لیکن ساتھ آپ نے جو یہ 9 مئی کی ٹچ دے دی، ہاں جی، تو 9 مئی میں شیخ صاحب کا تو کوئی ہاتھ بظاہر نظر نہیں آتا۔ دیکھیں صافی صاحب، اس کو نا سمجھنے کی بات ہے، جو مین ماسٹر مائنڈ ہے نا 9 مئی کے، اگر ان کو آپ نے چھوڑ دینا نا، تو پھر آپ جو اس وقت نوجوان پکڑے ہوئے نا ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کے عمل کی وجہ سے یہ ہوا کہ 1.5 سال انہوں نے یہاں پہ کیا کہا، مجھے تو ڈرٹی ہیری نہیں کہا نا عمران خان نے، یا نواز شریف صاحب کو تو نہیں کہا، میر جعفر میر صادق کس کو کہتے رہے، کس کے خلاف تیار کرتے رہے، یہ جو GHQ پہ آئے، یہ جو کور کمانڈر ہاؤس پہ آئے، یہ جو شہداء کے مجسموں کو توڑا، نہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ آپ نے سزا سنتے وقت اپنے لوگوں کو نعروں سے بھی منع کیا، خوشی سے آپ نے گرفتاری دے دی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کی اس لائن پہ آبیاری کی، لیکن شیخ رشید صاحب وہ تو اس میں شامل نہیں، وہی شامل ہے، بلکہ شیخ رشید صاحب تو ہمیشہ ان کا یعنی جن کے بل پہ جن کے سیاست کرتے تھے، سیدھی بات کریں، وہ فوج اور اس سے متعلقہ ادارے تھے، تو ان کے خلاف شیخ صاحب کب ایسی پلاننگ یعنی خود ساختہ آپ انسٹیٹیوشن کا ترجمان کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ تھے۔ ایشو یہ تھا کہ انہیں ایک غلط فہمی ہو گئی تھی، کیونکہ یہ بڑے مفاد پرست انسان ہیں، یہ چٹان کی طرح ہر شخص کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، نواز شریف صاحب ہوں، مشرف ہوں، جمالی صاحب ہوں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہوں، شوکت عزیز صاحب ہوں، عمران خان ہوں، یہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اس وقت تک جب تک اقتدار ہو۔ ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ عمران خان حاوی ہو گئے تمام انسٹیٹیوشنز کے اوپر، میں ایک انسٹیٹیوشن کی بات نہیں کر رہا، اور اب عمران خان کے بغیر یہ ملک نہیں چلے گا اور اقتدار عمران خان کی جھولی میں آئے گا۔ اس نے کیا مشورہ دیا عمران خان کو، اگر یہ بات غلط ثابت ہو جائے میں سیاست چھوڑ دوں گا، صاحب میرے ساتھ ڈیبیٹ کروا لیں۔ انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ پنڈی کی اپائنٹمنٹ کو روکنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پنڈی میں دھرنا دیا جائے۔ یہ شیخ رشید نے مشورہ دیا؟ سر جی میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا ثبوت کیا ہے کہ ثبوت میں ہوں نا گواہ، ٹھیک ہے، میرے سامنے بیٹھ کے انکار کر دیں، میں آپ کے پروگرام میں چیلنج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، باقی انویسٹیگیشن تو ایجنسیز نے کرنی ہے نا، میں نے تو نہیں کرنی، میرے پاس تو کوئی ایجنسی نہیں ہے، میں تو پولیٹیکل آدمی ہوں، میں انفارمیشن دے رہا ہوں نا، اور انفارمیشن ہوگی بھی، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ انفارمیشن نہیں ہوگی۔ یہ ان کو مشورہ دیا گیا کہ اگر پنڈی کی اپائنٹمنٹ کو روکنا ہے تو پنڈی میں دھرنا دیا جائے۔ اب پنڈی میں جب دھرنا دیا گیا، وہ اسپیچ نکالیں، اس اسپیچ میں کیا کیا کہا گیا موصوف کی طرف سے۔ اب اندازہ لگائیں جب انہوں نے پورے لوگوں کو، ینگسٹر کو اکسایا اس کام کے لیے، تو اب ذمہ دار کون کون ہوگا؟ صرف عمران خان؟ عمران خان تو ماسٹر مائنڈ نمبر 1 ہے نا، پھر آگے 1-2 پیادے بھی ہیں نا،
اور مجھے تو دوسرا پیادہ نظر کوئی نہیں آتا۔ اچھا، ہم نے نون لیگ کی سیاست پہ بات کرنی تھی، لیکن وہ الٹا ہم پی ٹی آئی کی سیاست پہ بات کرنے لگے۔ نون لیگ کی قیادت، بڑا ہم نے سنا تھا کہ جی میاں صاحب لندن سے آئیں گے تو ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ لندن سے آنے کے بعد میاں صاحب نے ایک جلسہ کیا اور آپ کی لیڈرشپ رائیونڈ اور باڈر ٹاؤن سے باہر نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اس لیے عوام میں نہیں جا رہے کہ کنفیوژن ہے، بیانیہ نہیں ہے پارٹی کا؟ میں کہتا ہوں اتنا بڑا بیانیہ ہے، میں آپ کے سامنے ہوں، میں کیا بیانیہ ہے آپ؟ میں بتاتا ہوں، میں 9:30 10 بجے نکلتا ہوں، پہلے تو میں بیان کرتا ہوں جا کر راول پنڈی کے تعمیر و ترقی کے مینار جو ہم نے کھڑے کیے ہیں، پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں یار یہ تو میری سی وی ہے اور اس سی وی کی بنیاد کے اوپر میں آپ کے پاس ووٹ مانگنے آیا ہوں۔ اب آ جائیں کہ ملک کے حالات کیسے بدلنے ہیں، میں بتاتا ہوں مہنگائی کا جین بوتل سے باہر آ گیا ہے، دہشت گردی کا جین آدھا بوتل میں آدھا اندر ہے، ان ساروں کو کون ٹھیک کرے گا؟ پوری دنیا میں جو پاکستان تنہا ہے وہ دنیا کے ساتھ کون کھڑا کرے گا؟ تو وہ کرتے کرتے میں چلا جاتا ہوں 2013 میں، 2013 اور 17 کا بیان کرتا ہوں کہ ملک میں اس وقت لیکن لوگ 2013 بھول گئے ہیں، نہیں بھولے، 2022 یاد ہے، آپ کو نہیں کر دیں کہ آپ کے پی ڈی ایم کی حکومت میں نہیں، پہلے میں لوگوں کو یاد کرواتا ہوں 12,000 میگا واٹ بجلی جو پیدا کی ہے، ہزاروں کلومیٹر موٹر ویز جو بنائی ہیں، نئے ہاسپٹلز، چائنا کا سی پیک یاد کراتا ہوں $42 بلین کا، یہ ساری باتیں میں روز ڈیلی ایک سپیچ نہیں 14 کرتا ہوں۔ ایک جگہ کے اوپر کوئی شخص اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ بات غلط کہہ رہے ہیں۔ 52 روپے کی چینی بات نہیں کی تھی، آپ کی لیڈرشپ نہیں وہی نا، لیڈرشپ کے پاس، آپ کی لیڈرشپ کا کنفیوژن کیا یہ نہیں ہے کہ پچھلے سالوں میں وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کے ساتھ سیاست کر رہی تھی اور اچانک وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن گئی ہے، اس لیے کنفیوژن؟ دیکھیں نہیں صافی صاحب اس طرح نہیں ہے۔ صافی صاحب دیکھیں، کوئی بی ٹیم نہ کسی کی بنتا ہے نہ کوئی بناتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ایشوز کیا ہیں۔ آپ ایک ریڈ لائن جو پاکستان مسلم لیگ نے زندگی میں کراس نہیں کی، میں کہتا ہوں کسی مذہبی انتہا پسند جماعت نے کراس نہیں کی۔ ہمارا جو اختلاف ہے وہ 9 مئی سے شروع ہوتا ہے، وہ 9 مئی سے شروع ہوتا ہے سیاسی طور کے مطابق۔ اگر آپ اس 9 مئی کے واقعے کو پس پش پھینک کے انڈر دا کارپیٹ کر کے آگے چلیں گے تو اس ملک میں تو ایسے جتھے ہیں 20 ہزار 40 ہزار لوگوں کے مسلح، وہ کل یہی حرکت کریں گے، تو آپ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ ہمارا اختلاف یہاں شروع ہوتا ہے۔ باقی ہر جگہ کے اوپر پولیٹیشن ہو، عدالتیں ہوں، انسٹیٹیوشن ہو، کوئی جگہ ہو، اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جو برا کام کرے گا اس کو برا کہا جائے گا، جو اچھا کام کرے گا اچھا کہا جائے گا۔ لیکن کچھ ریاست اس پاکستان کے بھی تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ بے شک میرے پہ آئے، کیونکہ ہم جب سیاست میں آئے ہیں یا جو سیاست میں آتا ہے، جو لیڈر بھی آتا ہے، اس نے گرفتار بھی ہونا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ہمارے ہاں نہیں ہوتا، یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے۔ عمران خان جو جا رہا تھا اس کو مظلوم بنا دیا، اور قوم کا اجتماعی ضمیر عموماً مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اکثریت ان کے ساتھ ہے آج۔ میں تو اکثریت نظر مجھے تو نہیں آ رہی، لیکن اگر الیکشن میں اکثریت ہو جاتی ہے تو سب ایکسیپٹ کر لیں گے، کوئی زبردستی تو نہیں کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، یا ہم کوئی نوٹیفکیشن کے ذریعے وزیر اعظم تو نہیں بننے خواہش یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان کو مظلوم بنا دیا گیا جاری کی بجائے۔ نہیں، اگر تو اس کو مظلومیت کہتے ہیں تو پھر میرا پوائنٹ آف ویو تو وہ اسی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ مجھے پھر ویژولز آتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس جلنے کے، شہداء کے مجسمے توڑنے کے، اپنے اس فخریہ جہاز کو جس نے سیکنڈوں میں ہندوستان کے 6 جہاز گرائے، اس کو توڑتے ہوئے، اس کو آگ لگاتے ہوئے، حمزہ کیمپ کے اوپر GHQ کے اندر جاتے ہوئے، پھر ایک انسٹیٹیوشن کے خلاف ایسی منظم آپ مہم چلائیں جس کے پیچھے کروڑوں نہیں اربوں روپے لگے ہوں، دشمن ہمارا ہنس رہا ہو، دشمن کا میڈیا اس پہ بگلیں بجا رہا ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچی سمجھی سازش تھی، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ سازش کیا تھی صافی صاحب؟ آپ نے آج تک نہیں لکھا اس سازش۔ مختصر ذرا، کیونکہ مجھے بار بار پروڈیوسر متنبع کر رہے ہیں۔ نہیں، مختصر سازش یہ تھی کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور، گجرانوالہ، پشاور، اس کو ہم ٹیک اوور کر لیں گے، GHQ کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی کہتے تھے ہمارے کوئی جاننے والے ہیں، وہ آ جائیں گے، پھر ہم اقتدار میں ساری زندگی بیٹھا رہیں گے۔ بہت شکریہ جناب محمد حنیف عباسی صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس توقع کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔